دور حاضر میں جو اہل سنت کے لیے فتنہ برپا ہوا، اس کے لیے مفکر اسلام استاد العلماء حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ نے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تجدیدی کردار ادا کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں۔ بڑی آزمائش سے ان کا گزر ہوا، اور اس کے باوجود انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کرم ہے کہ ان کو دور حاضرہ میں، اس دور میں خاص کر کے ہمارے پاکستان میں جو یہ فتنہ برپا ہوا، یہ اس فتنے کی پلاننگ وہ انگلینڈ سے ہوئی، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ہم بڑے ٹائم سے انگلینڈ کے اندر اس فتنے کا سر کچلنے کی کوشش کرتے رہے، اس پر کتاب بھی لکھی گئی اور علماء کام کرتے رہے، اور ہم یہ سمجھ رہے تھے، آج بھی میڈیا میں یہ بات موجود ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں رفس پنجے گاڑنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے حضرت علامہ ڈاکٹر صاحب نے اس فتنے کا سر کچلا اور اس کو دبایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو کرم ہے ان پر، یہ میں سمجھتا ہوں ان کے اساتذہ اور ان کے مشائخ کی توجہ ہے، اور ان کا فیض تقسیم ہو رہا ہے۔ میں خود حضور حافظ الحدیث نور اللہ مرقدہ کی زیارت سے مشرف ہوتا رہا، اور 1 سال تک جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف میں زیر تعلیم رہا، اور خاص کر کے شوق سے ہم شرح جامی پڑھنے کے لیے میں وہاں حاضر ہوا، اور شیخ الجامعہ استاد الاساتذہ حضرت علامہ الحاج مولانا محمد نواز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے اول سے آخر تک شرح جامی پڑھی، اور ہماری کلاس میں تقریباً 21 طلباء تھے، ساتھی ہمارے تھے، اور بڑے ذوق و شوق سے ہم نے پڑھی، اور اس کی مناسب کتابیں شیخ الحدیث استاد حافظ کریم بخش صاحب دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث علامہ استاد حافظ نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے پڑھی۔ میں خود یہ محسوس کرتا ہمارا یہاں جہاں استاد الاساتذہ استاد ملک المدرسین حضرت علامہ الحاج عطا محمد بندیالوی صاحب رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ، جہاں ان کا فیض ہے، دیگر ہمارے اکابر اساتذہ، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شاہ صاحب کا بھی فیض ہمیں نصیب ہوا کہ ان کی زیارت مجلس میں ہم رہے، تو وہ ان کی مجلس کی تاثیر کہ جیسے ہی کہیں سے بدعقیدگی کی بدبو آتی ہے تو ہمیں فوراً محسوس ہو جاتی ہے، اور یہ بزرگوں کی صحبت اور مجلس کا اثر ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب مدہ ذلہ العالی میں سمجھتا ہوں کہ حضرت حافظ الحدیث شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو ان کا بیعت کا سلسلہ بھی ہے، ان کا سارا باقی خاندان بھی ہے، تو شاہ صاحب کا خصوصی فیضان ہے۔ ہم نے عرفان شاہ مشہدی صاحب جو بندہ ہے، ان کو ہم نے 1 مہینے کا ٹائم دیا، وہاں موجود ہے میڈیا پر یہ،
اور اس میں کہا گیا کہ بھائی 3 آپشن ہیں آپ کے سامنے، جو باتیں ہوئی ہیں، جو آپ نے کی ہیں، یہ اہل سنت سے ہٹ کر ہیں، اور ہم تو اولاً یہ کہتے ہیں کہ آپ اس سے توبہ کریں، اور آپ علانیہ توبہ کریں۔ توبہ نہیں کرتے تو آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ہم تیار ہیں، آپ آئیں، یہ آپشن بھی۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ تیسرا آپشن پھر یہ ہے کہ چونکہ علماء کرام نے یہ رائے دی کہ استفتاء بریلی شپ بھیجا جائے، علماء کرام نے کہا بھائی فتویٰ تو یہاں بھی لکھا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں، لیکن چلیے بریلی شپ کرتے ہیں، وہ مرکز المراکز ہے، تو بریلی شریف کی سرزمین کو اعزاز حاصل ہے۔ آج جو بر صغیر پاک و ہند میں سنی کہلاتا ہے وہ تو انہی کی بدولت ہے، ورنہ کیا کوئی سنی کہلا سکتا تھا اگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالیٰ یہ امتیاز نہ کرتے تو کوئی سنی رہ سکتا تھا؟ کہ ہم نے کہا کہ استفتاء بریلی شپ بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس پر ہماری دوسری میٹنگ ہوئی برمنگھم میں، اس میں 21 نکات مرتب کر کے ہمارے نوجوان فاضل جو ابھی فارغ ہوئے ہیں الحمدللہ، مولانا شاہد علی صاحب کی بڑی محنت ہے کہ انہوں نے بڑی محنت سے ان کو مرتب کیا۔ وہ نکات پھر بریلی شریف مفتی اسلام حضرت علامہ الحاج مفتی محمد شفیع الرحمن رضوی بہاری مدہ ذلہ العالی، جو بریلی شریف سے 82 میں 82 میں فارغ ہوئے، تو یہ استفتاء الحمدللہ یہ پہنچا، لیکن اس میں ہم نے پھر اور تاخیر کی اور ڈیلے کیا۔ علماء کرام نے کہا جی ابھی تھوڑا سا اور اس میں تاخیر کر دو، تو تاخیر کی اور ڈیلے کیا۔ پھر جب استفتاء پہنچا تو اس کا جواب لکھنے میں مفتیان کرام نے بڑے آرام سے جواب لکھا، اور انہوں نے ہم جب باتیں ہوتی رہیں تو انہوں نے فرمایا ہم آرام سے لکھ رہے ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا بھی۔ ایسا جس مسئلے پر یہ اب لکھا جا رہا ہے، جب تک ہمارے پینل کے 6 مفتی متفق نہ ہوں ہم فتویٰ جاری نہیں کرتے۔ یہ کوئی طلاق و خلا کا مسئلہ تھوڑا ہی ہے، تو یہ کفر و ایمان کا مسئلہ ہے، سنیت و غیر سنیت رافضیت کا مسئلہ ہے، دلالت و گمراہی کا مسئلہ ہے۔ ہم اس کو ذرا ٹائم لگے گا اور آرام سے لکھنے دیں۔ الحمدللہ انہوں نے وہ پورے 21 نکات پر فتویٰ لکھا، اور تقریباً وہ 17 فتوے بنتے ہیں، وہ فتاویٰ جو ہیں انہوں نے مستقل فتویٰ لکھا اکثر نکات پر۔ تو فتویٰ آنے کے بعد اب فتویٰ تو بالکل واضح ہے، نصف النہار سے بھی واضح ہے۔ آج میں پاکستان میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بریلی شریف کی سرزمین نے حق و باطل میں فرق کر کے اہل سنت اور غیر اہل سنت کو جدا کر دیا۔ آج بھی بریلی شریف کی سرزمین سے یہ فتویٰ آیا ہے، اور میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی ادارہ صراط مستقیم میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اس فتوے پر ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بات کرے اس پر، کہ بڑا جو خاص کر کے سربراہ ہے، ہمارا چیلنج تو اس کو ہے کہ بات کرے۔ ابھی بات کی، وہ کہاں 21 نکات ہیں تو سب چھوڑ کے آخری پر بات کر کے 3 گھنٹوں میں اس کو اتار بھی دیا ہے۔ اب ذرا اپنی ٹانگوں میں جان پیدا کرے نا، تو پھر کرو بات اس پہ۔ انشاءاللہ جو سوالات اور استفتاء میں موجود ہیں ان کے جوابات جو مفتیان کرام نے دیے ہیں، یہ بالکل
شریعت مطہرہ کے مطابق، دین اسلام کے مطابق، اور یہ عین دین ہے، اور ان کو ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ جو شخص اس فتویٰ شریف کے اندر شک کرے گا، اب کہ نہیں یہ جو سوالات جن کے جوابات فتویٰ شریف کی صورت میں آئے ہیں، ان میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، جو کرے گا وہ خود اس فتوے کی زد میں آئے گا۔ لہذا ہم پاکستان کے اہل سنت و جماعت عوام سے لے کر شیخ الحدیث، شیخ التفسیر اور شیخ طریقت، اساتذہ، مدرسین، طلباء، سب کو ہم یہ کہیں گے کہ اس فتنے کو دفن کرنے کے لیے فتویٰ تو آ گیا، بریلی شیعہ والوں نے تو اس کو دفن کر دیا، اب تم نے اپنی سرزمین پر کیا کرنا ہے؟ سب اس فتوے پر دستخط کریں، یعنی جو علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، جو مشائخ کی صف میں جو شخص بھی ہے وہ اس پر سائن کرے، جو اساتذہ کی صف میں ہیں، جو ائمہ ہیں، جو خطباء ہیں۔ برطانیہ کی سرزمین پر ایک یعنی وہ غیروں کا ملک ہے، اور اللہ کے فضل سے علماء نے وہاں جو کام کیا، اللہ ان کی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے کہ اب دستخط بھی ہو رہے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نہیں کہ اس فتویٰ کی تائید پر اب دستخط ہو رہے ہیں، وہ مرکز المراکز ہے جہاں سے فتویٰ آیا ہے، تائید نہیں ہے، حصول برکت کے لیے اپنا نام بھی درج کرواؤ، تاریخ میں تم بھی یوں رہو کہ یہ ایک دور میں فتنہ بریلی شریف سے یوں دفن کیا گیا تھا، اور یہ تمہیں بھی اعزاز ہے کہ اس فتویٰ شریف کے ساتھ تمہارے دستخط موجود ہیں۔ تو بکی شریف کے ساتھ میرا گہرا تعلق ہے، پورا سال میں بکی شریف میں رہا پڑتا رہا، جیسے میں نے عرض کیا ہے۔ تو میں ان دونوں حضرات کو دیکھیں، عرفان شاہ، محفوظ شاہ، دیکھو ان کی جو باتیں ہیں ان میں کسی قسم کا یہ شک نہیں ہے کہ ان کے اندر ریفز ہے۔ اور اب تو فتویٰ شریف کو پڑھا جائے نا، اب ہم اس پر تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی اب فتویٰ پڑھو۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ ہمیں معلومات ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے، وہ فتویٰ شریف کو پڑھ لے۔ تو فتویٰ شریف کے اندر ان حضرات کی تفصیل موجود ہے کہ دیکھیں کہ جو موصوف کے بھائی نے جو کچھ کہا وہ بھی موجود ہے، وہ دیکھ لیں فتویٰ شریف میں۔ تو اب جو سید نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی ہیں، میں ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کے دستخط فتویٰ پر آنے چاہیے، فتویٰ پر دستخط آنے چاہیے۔ جو عالم فتویٰ پر دستخط نہیں کرے گا، جو مفتی دستخط نہیں کرے گا، بھائی ہمیں تو شک پڑ جائے گا اس پر، وہ دستخط کیوں نہیں کر رہا، کیا پرابلم ہے اس کو، وہ خود فتویٰ کی زد میں آ رہا ہے۔ لہذا پیر کی پیری، شیخ کی شیخیت تب بچے گی، اور سنی عالم، مدرس، استاد، معتمم، اس کی سنیت تب بچے گی کہ وہ اس فتوے پر دستخط کریں۔ یہ ضروری اور لازمی ہے ان کے لیے۔ برطانیہ میں مشائخ نے دستخط کیے ہیں، علماء نے کیے ہیں، ہمارے تقریباً 100 سے بڑھ چکا ہے میرے خیال میں تعداد، 7 علماء بھی دستخط فرما رہے ہیں، جن تک جو ہے وہ بات پہنچ رہی ہے وہ دستخط، وہ کہتے ہیں ہمارے ایک عالم ہیں برطانیہ میں، معمر ہیں، وہ بکی شریف کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے، تو انہوں نے کہا جی، میں نے کہا کہ آپ نے دستخط کرنے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وہ تو مرکزوں کا مرکز ہے جہاں سے فتویٰ آیا، ہم کیوں نہیں دستخط کریں گے جی۔ ایک عالم ہیں، بڑے مشہور ہیں،
تو ان سے میں نے بات کی، بہت مشہور ہیں. تو میں نے کہا جناب فتویٰ بریلی شریف سے آ گیا ہے. انہوں نے کہا جی ہم احترام کرتے ہیں جی. تو اہل سنت پاکستان کو بس میرا یہ آخری پیغام ہے، آخری یہ میرے جملے ہیں کہ اس میں کوئی آستانہ نہ پیچھے رہے، دستخط کریں. اور یہ کوئی جامعہ کا محتمم پیچھے نہ رہے. اگر ہمارے جامعات کے محتمم جو ہے نا یہ درست ہو جائیں نا تو پھر بھی یہ ان فتنوں کا دروازہ بند ہو سکتا ہے. یہ وہاں سے فتنے اٹھتے ہیں جہاں یہ ڈھیلے محتمم ہوتے ہیں. اور پھر یہ عجیب بات ہے، رضویت کا بورڈ بھی لگاتے ہیں تو وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے نام پر کھاتے بھی ہیں. جب چمک جاتے ہیں تو پھر جو ہے اب وہ دوسری لائن پہ چل نکلتے ہیں جی. کھاتے اعلیٰ حضرت کے نام پر ہیں تو وہ مدارس کے محتمم، ان کے دستخط ہونے بھی ضروری ہیں. محتمم دستخط نہ کرے تو وہ بھی مشکوک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کسی کو اگر کوئی اعتراض ہوا تو وہ مجھ سے پھر بات کر لے، بھئی یہ بات کیوں کہے گی. اب حق واضح ہو گیا ہے. کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی عالم پیچھے نہ رہے، اس فتوے پر دستخط کریں تاکہ یہ فتنہ مکمل طور پر دفن ہو جائے. اور میں آخر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا استاد العلماء حضرت علامہ پیر طریقت رہبر شریعت علامہ الحاج ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے فیضان میں برکت فرمائے، ان کی سایہ جمیلہ کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اہل سنت پر ان کا سایہ قائم رکھے. اور مسئلے کو دلیل سے پیش فرماتے ہیں اور ماشاءاللہ جب مسئلہ چھڑ جاتا ہے تو پھر کیا جو ہے یہ دلائل کا انبار لگا دیتے ہیں. تو اہل سنت کے لیے بڑی قیمتی شخصیت ہے، اہل سنت کو قدر کرنا چاہیے.